السلام علیکم، میں ہوں سعیدہ عدیلہ اور آج میں آپ کو اردو تصویری قاعدہ جمع 5 صفحہ نمبر 2 کی پڑھائی کرواؤں گی۔ چلیں اب دیکھیں، یہ جو آپ کو پہلا لفظ نظر آ رہا ہے، پہلا حرف نظر آ رہا ہے، اس پر آپ کو نظر آئے گا ایک یا ون۔ اس پر آپ کو انگلی کا نشان نظر آ رہا ہے، اسی انگلی کو اسی حرف کے اوپر نیچے اس طرح پھیریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الف۔ حرف پر انگلی پھیرنے سے آپ کی انگلیوں کی پریکٹس کے ساتھ آپ کی پینسل پریکٹس بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس الف سے بنتا ہے انار، انار، کیونکہ الف کیسی آواز نکالتا ہے؟ اور سے کیا بنا ہے؟ انار۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے، یہ آپ کو الف کے اوپر ایک چھتری سی نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مد، اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ الف مد آ، الف مد آ۔ تو اب اس پر 1 نمبر پر انگلی پھیر کر نیچے آئیں اور اسی طرح نمبر 2 پہ آئیے اور نیچے آ کے پہاڑ جیسی شکل بنا کے اس کی چھتری بنائیں اور یہ بن جائے گا مد، ٹھیک ہے؟ اور آ سے آواز آئے گی آم، الف مد آ، آم۔ یہ الف سے تھوڑی سی لمبی آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم جیسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے الف کا خاندان پڑھا، اب ہم بے کا خاندان پڑھیں گے۔ جیسے اب یہ دیکھیں، آپ کو یہ انگلی نظر آ رہی ہے، اس پر 1 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس کی اسی طرح سے لکھائی یا حرف پر انگلی پھیر کر کرنی ہے، تو اس کو ذرا کشتی کی طرح بنانا ہے۔ یوں آئیے اور پھر تھوڑا سا اوپر جائیے اور اس کے نمبر 2 پہ آپ کو نقطہ نظر آ رہا ہے، اس کو پینسل سے ایک ڈاٹ لگائیں اور یہ بن جائے گا بے، اور بے کہتا ہے ب، اور ب سے بنتا ہے بلی، بلی۔ اب آپ دیکھیں نیچے ایک آپ کو دوسری چیز نظر آئے گی، یہ ہے بے کی یادی شکل، بے کی یادی شکل، کیونکہ ہم بڑے بڑے حروف یا پورے حروف اردو میں کبھی نہیں لکھتے، ہم ان کی آدھی شکلوں سے لفظ بناتے ہیں۔ تو اس کی ایک چھوٹا سا دندانہ بنا کے نیچے نقطہ ہم نے ڈالا تو یہ بے کی آدھی شکل بنی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے اور بلی کی بے ایک ہی جیسی آدھی شکل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو یہ بن جائے گا بے بلی، ب بلی۔ بے کے خاندان کے دوسرا حرف ہے پے، پے کہتا ہے پ، پ، اور اسی طرح بے ہی کی طرح آپ نے اپنی انگلی کو اس حرف پہ پھیرنا ہے اور پھر 2 3 4، یہ 4 خطوں پر یہ لفظ بنتا ہے۔ پہلے ہم نے بے کی شکل بنانی ہے اور اس کے نیچے 3 نقطے لگانے ہیں، تو یہ بن جائے گا پے، اور پے کہتا ہے پ، پے کہتا ہے پ، اور نیچے اس کی دیکھیں، اس کی آدھی شکل بھی بے ہی کی طرح بنائی گئی ہے، جیسے اس کا ایک دندانہ بنا دیا یا شوشہ بنا دیا، تو 1 2 3 نقطے اس کے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس پہ دوبارہ حرف پھیریں، اپنی انگلی پھیریں اور اسی طرح 3 نقطے لگائیے، یہ بن جائے گا پے، اور پے کہتا ہے پ، پ پتا، پ پتا۔ بے کے خاندان کا تیسرا حرف ہے تے۔ اب تے کی لکھائی کیسے کرنی ہے؟ ہم نے پچھلی جماعتوں میں الف کا خاندان، بے کا خاندان، الف کا خاندان، بے کا خاندان، ہم نے پچھلی جماعتوں میں یا پچھلی کلاس میں الف، بے، جیم، دال، رے ان کے خاندانوں کے حوالے سے پڑھا تھا، لیکن آج ہم اس کے خاندان کے حوالے سے لکھائی کریں گے کہ یہ لکھے کیسے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، بے کے خاندان کا تیسرا حرف ہے تے، تے،
آپ اپنی انگلی اسی حرف پر پھیریے جو آپ کو نقطے نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر 2 نقطے اور یہ بن جائے گا تے، اور تے کی آدھی شکل نیچے بنائیے. یہ چھوٹی سی جو اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے، دندانے نظر آ رہے ہیں یا شوشے نظر آ رہے ہیں. ت سے بنا تتلی، ت سے بنا تتلی. بے کے خاندان کا چوتھا لفظ ہے ٹے. ٹے، آپ کو اس پر ایک چھوٹی سی توئے نظر آ رہی ہے تو یہ لفظ ہو جائے گا ٹے. اسی طرح بے کی طرح اس کو نیچے سے اوپر تھوڑا سا لے کر جائیے اور اس پر جو توئیں ہیں اس کے اوپر بٹھا دیجئے اور یہ بن جائے گا ٹے. ٹے کہتا ہے ٹ. ٹ اور ٹ سے کیا بنتا ہے؟ ٹماٹر. ٹماٹر. صفحہ نمبر 3 پر آئیے اور اب ہم بے کے خاندان کا 5واں اور آخری حرف پڑھیں گے سے. سے. آپ اس حرف پر انگلی پھیریں جیسے کہ آپ کو وہ انگلی نظر آ رہی ہے. اب ان نقطوں پر پھیریے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ 3 نقطے اس کا اوپر لگانے ہیں. 1 2 3، تو 3 نقطے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی اس کی آدھی شکل ہے س. س. اس کو اسی طرح شوشا بنائیے اور اس کے اوپر 3 نقطے بٹھائیے. ٹھیک ہے. سے سمر. سے سمر. اور سے کہتا ہے س. س. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں اور ان سے لفظ بنتے ہیں وہ تمام آدھی شکلوں میں ہوتے ہیں، تو یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے.